الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني صدق الله العظيم. دنیا کا ہر انسان کامیابی چاہتا ہے. کوئی شخص آپ کو تلاش کرنے کے باوجود ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں ناکامیاب ہونا چاہتا ہوں. اور اگر کہیں کوئی ایسا شخص آپ کو مل جائے جو یہ کہتا ہو کہ میں ناکامیاب ہونا چاہتا ہوں، تو آپ پہلے اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھیں گے، گویا کہ نگاہ میں اس کو تولیں گے کہ اس کے کتنے اسکرو ڈھیلے ہیں، اور پھر بڑے اخلاص کے ساتھ اس کو مشورہ دیں گے کہ آپ گھر بعد میں جائیے گا، پہلے کسی دماغ کے ڈاکٹر کو آپ دکھا لیجیے. لیکن اس بات پر غور کیجیے کہ کامیابی کی چاہت رکھنے والا انسان اس دنیا میں کامیابی کو کہاں تلاش کر رہا ہے؟ کامیابی ہر شخص چاہتا ہے، لیکن کامیابی کو انسان تلاش کہاں کر رہا ہے؟ کوئی شخص کامیابی کو مال میں تلاش کر رہا ہے، کوئی منصب میں تلاش کر رہا ہے، کوئی اقتدار میں تلاش کر رہا ہے، کوئی دکان میں، کوئی کارخانے میں. اونٹ گم ہو جاتا ہے تو اس کو صحرا میں ڈھونڈا جاتا ہے، اور موتی کی تلاش ہو تو دریا میں اس کی تلاش کی جاتی ہے. کوئی شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کو موتی کی تلاش ہو اور وہ صحرا کی ریت چھانتا ہو، اور کوئی شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کا جانور گم ہو گیا ہو اور وہ اس کو دریا اور سمندر کی تہوں میں ڈھونڈتا ہو. کامیابی جہاں اللہ نے رکھی ہے، کامیابی وہیں سے ملے گی. اگر انسان غلط جگہ پر کامیابی کو تلاش کرے گا تو کبھی نہیں پا سکے گا. غور کیجئے کہ اگر مال میں کامیابی ہوتی تو قارون تباہ و برباد کیوں ہوتا؟ اس کے پاس تو مال ہی مال تھا. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قرآن میں ارشاد ہوا کہ قارون کے پاس تو اتنی دولت تھی کہ جوانوں کی ایک مضبوط جماعت اس کے خزانوں کی کنجیاں نہیں اٹھا پاتی تھی. خزانے نہیں، خزانوں کی چابیاں جوانوں کی ایک جماعت اٹھا نہیں پاتی تھی. اتنی دولت تھی کہ 40 اونٹوں پر اس کے خزانوں کی چابیاں چلا کرتی تھی. خزانے کتنے ہوں گے آپ اندازہ کر لیجیے. یہ آج جتنے بڑے بڑے مالدار کہلاتے ہیں، ان کی دولت، ان کا پیسہ قارون کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا. یہ آج امبانی، اڈانی جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے مالدار ہیں،
حالانکہ قارون کی دولت اتنی تھی کہ وہ جس جیب میں ہاتھ ڈالتا اس میں سے 1 درجن اڈانی نکالتا، دوسری جیب میں ہاتھ ڈالتا تو اس میں سے 2 درجن امبانی نکالتا. اتنی دولت اللہ نے اس کو دی تھی اور اتنا پیسہ تھا، لیکن اس کے باوجود انجام یہ ہوا کہ خسفنا به وبداره الارض. قرآن نقل کرتا ہے کہ ہم نے اس کو زمین میں دھسا دیا، اس کے گھر بار، محلات، خزانے سب زمین میں دھسا دیے گئے. اگر حکومت میں کامیابی ہوتی تو فرعون جیسا جلال و جبروت رکھنے والا بادشاہ کیوں ہلاک ہوتا؟ الیس لی ملک مصر وهذه الانہار تجری من تحتی. وہ کہتا تھا کہ کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے اور کیا میرے محل کے نیچے سے نہریں نہیں جاری ہوتی؟ اتنا زبردست بادشاہ تھا کہ لوگ اس کے آگے سجدہ کرتے تھے. قوت ایسی حاصل تھی کہ 40 سال تک اس کے سر میں درد نہیں ہوا. اقتدار ایسا مستحکم تھا کہ کوئی شخص اس کے خلاف ایک آواز نہیں لگا سکتا تھا. اسی لیے تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں پروردگار ہوں. لیکن اللہ نے بتایا کہ کامیابی اقتدار میں نہیں ہے. حکومت، بادشاہت، اقتدار کے سارے نقشے خدا تعالیٰ ان انسان کو اسی میں رکھتے ہوئے ناکامیابی اور ذلت کی آخری انتہا تک پہنچانے کی قدرت رکھتا ہے. اور فرعون کو تباہ و برباد کیا گیا اور دریا اور سمندر میں ڈبو کر ہلاک کیا گیا اور کہہ دیا گیا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ ہم نے تجھ کو ہلاک تو کر دیا لیکن ہم تیرے جسم کو بھی قیامت تک محفوظ رکھیں گے تاکہ تیرے بعد آنے والے دیکھ لیں کہ غرور کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. ایک نشانی، عبرت کی ایک نشانی اس کو بنا دیا گیا. فوج میں بھی کامیابی نہیں ہے. اگر فوج میں کامیابی ہوتی تو ابرہہ تو ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا اور قرآن نے اس کی تباہی کی رودات ایک صورت میں بیان کی اور کہہ دیا کہ ہم نے پرندوں کا ایک لشکر بھیجا جس نے اس کی پوری فوج کو اور پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا. کامیابی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اسباب میں نہیں رکھی ہے. کامیابی اگر اللہ نے کہیں رکھی ہے تو وہ اللہ کا دین ہے. اللہ تعالیٰ کے دین میں انسانوں کے لیے کامیابی ہے. خدا تعالیٰ کے آگے جھک جانے میں، عبادت کرنے میں، خدا کی بندگی میں، اس بات کے اقرار میں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. کرنے والی ذات تنہا اللہ کی ہے. تمام اقتدار، حکومت اور طاقت خدا کے دست قدرت پہ ہیں. لا الہ الا اللہ، تمام تر اقتدار اللہ کے قبضے قدرت میں. زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے نام کی تسبیح نہ پڑھتی ہو، بس بات یہ ہے کہ تم ان کی زبان نہیں سمجھتے. لا تفقهون تسبیحهم، تمہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں. یہ زمین، یہ آسمان، ایسی عظیم الشان مخلوقات بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہیں. قرآن میں ارشاد ہوا جب آسمان و زمین کو پیدا کیا گیا تو کہا گیا ائتیا طوعا او کرہا. آسمان و زمین سے کہا گیا کہ تم چاہے خوشی خوشی آؤ یا جبر اور اکراہ کے ساتھ آؤ. زمین و آسمان نے کہا اتینا طاعین، خدا تعالیٰ ہم آپ کے فرما بردار بن کر حاضر ہیں. ایک موقع ایسا آیا کہ کسی پیغمبر نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ، یہ جو بات آپ نے فرمائی زمین و آسمان سے کہ آ جاؤ،
زمین و آسمان سے کہا کہ آ جاؤ، چاہے خوشی سے آؤ چاہے جبر و اکراہ سے آؤ. اگر زمین و آسمان آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیتے تو آپ کیا کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے پاس ایک جانور ہے، ہم اس کو حکم دیتے ہوئے ایک لقمے میں زمین و آسمان کو نگل جاتا ہے. تو انہوں نے سوال کیا کہ وہ جانور کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہماری چراگاہوں میں سے کسی چراگاہ میں چر رہا ہے. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ چراگاہ کہاں ہے جس میں ایسا عظیم الشان جانور چر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فی علم من علومی، میرے علم میں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہاں کیا کیا ہو رہا ہے، کہاں خدا کی کیسی طاقتور مخلوقات ہیں. وما يعلم جنود ربك الا هو، کوئی نہیں جانتا کہ آپ کے پروردگار کے لشکروں کی تعداد کیا ہے، کوئی نہیں جانتا. تو خدا تعالیٰ زبردست طاقت و قوت والا اور غلبے والا ہے. انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ اللہ کے آگے جھک جائے، خدا تعالیٰ کی اطاعت قبول کرے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے راستے پر آ جائے. کامیابی کا بس یہ ایک راستہ ہے. قرآن پاک میں قسم کھا کر کہا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ زمانے کی قسم تمام دنیا کے انسان خسارے میں ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، طاقت والے ہوں، قوت والے ہوں، اقتدار والے ہوں، منصب والے ہوں اور بڑے سے بڑی عزت رکھنے والے ہوں، وجاہت رکھنے والے ہوں، دنیا کے انسان ان کے آگے جھکتے ہوں، سب نقصان اٹھانے والے ہیں. کامیاب ہونے والے بس وہ ہیں جو ایمان اور اچھے عمل کے راستے پر چلتے ہیں. بس کامیابی صرف ان کے لیے جو اللہ کے آگے جھک جائیں اور جو اللہ کی ماننے لگ جائیں. تو انسان کامیابی چاہتا ہے مگر کامیابی کو صحیح جگہ تلاش نہیں کرتا. جہاں کامیابی ملنے والی نہیں ہے وہاں انسان کامیابی تلاش کر رہا ہے. مال کے پیچھے دیوانہ ہے، ہائے مال ہائے مال، چاہے خیانت سے آئے، چاہے دھوکہ دے کر آئے، چاہے ناجائز قبضہ کر کے آئے، بس مال آئے. دوسرے کی زمین پہ قبضہ کر لیں گے اور عمرہ کرنے چلے جائیں گے. پڑوسی کے کھیت پہ ناجائز قبضہ اور ماشاءاللہ ہر سال حج پہ تشریف لے جا رہے ہیں. حاجی صاحب، ڈبل حاجی صاحب. یہ جو ہمارا مزاج ہے وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے مال کو اپنے لیے کامیابی کا ذریعہ سمجھا. کچھ لوگ ہیں جو منصب کے پیچھے پریشان ہیں، وہ بیچارے الیکشن لڑیں گے، طرح طرح کے حیلے تدبیریں اختیار کریں گے. تہجد میں بھی اٹھیں گے تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو کارپوریٹر بنا دے. وہ بیچارے اسی میں پریشان ہیں، تو وہ منصب کی تلاش میں. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو بڑے بڑے مکانات تعمیر کر رہے ہیں، اونچے اونچے بنگلے بناتے ہیں، کاروں میں گھومتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو کامیاب ہیں. حالانکہ کامیابی یہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص بادشاہ کے محل میں بھی ہو اور اس کے سر پر تاج سلطنت سجایا گیا ہو مگر ایمان اور اچھے عمل سے محروم ہو تو قسم بخدا وہ ناکامیاب ہے.